بات آتی ہے مثلا رؤیت ہلال کی، چاند کے دیکھنے اور چاند کے نہ دیکھنے، حساب کی بنیاد پر چاند کا فیصلہ کرنے اور نہ کرنے کا، تو استدلال جو کرتے ہیں وہ صرف اس سے نہیں کہ صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30 یوما، چلیے اس میں تو کوئی حرج نہیں، اس سے استدلال کرنا چاہیے، لیکن استدلال اس سے کرتے ہوئے میں نے دیکھا اور کتابوں میں پڑھا نحن امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب، کتابوں میں موجود ہے، مولانا فقہی کتابوں میں یہ استدلال موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ہم امی امت ہیں، الٹریٹ امت ہیں، ہم لوگ لکھتے نہیں، حساب نہیں کرتے، ہم جاہل رہیں گے۔ اللہ بڑے بڑے اہل علم کی تحریروں میں استدلال اس سے موجود ہے۔ رؤیت ہلال کے مسئلے پر بحث جب اٹھتی ہے تو اس وقت عقل حیران، سر پیٹ لینے کو جی چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائے گئے امیین میں کہ امیت کا قلقمہ کر دیں اور تعلیم کو عام کر دیں اور اعلان کر دیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کمپلسری ایجوکیشن کا سسٹم دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کے خواص کو دعوت دینے والے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، یہ دعوت دی جا رہی اور فرما رہے تعلموا وعلموا الناس، جو نبی اتنی تاکید سے فرما رہا اور اپنی پہچان، اپنا تشخص بتا رہا ہے، انما بعثت معلما، یہ نہیں کہہ رہے انما بعثت امیا، امی تھے، امیوں میں سے منتخب کیے گئے امیت کو ختم کرنے کے لیے۔ جاہلیت کے دور میں آپ کی بعثت ہوئی جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کو ذکر کیا جا رہا بطور دلیل، بھائی ہم لوگ امی ہیں، ہم لوگ لکھتے نہیں، ہم لوگ حساب نہیں لگاتے، تو ہم چاند کا حساب نہیں لگائیں گے، بس ہم سادہ طریقے پر دیہاتیوں کی طرح دیکھیں گے، بس اگر دیکھ کے نظر آتا ہے تو فبیا، نہیں دیکھ کے نظر آتا ہے تو نہیں۔ یہ کون سا استدلال ہے بھائی؟ یہ استدلال بے بنیاد استدلال ہے۔ علم اصل ہے اور شک سے زن تک پہنچنا ہے، زن سے زن غالب تک پہنچنا ہے، زن غالب سے یقین تک پہنچنا ہے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ دین نے متعین کیا ہے۔ اگر کہیں قطعیت ہے، حتمیت ہے اور یا اس کے بعد نمبر 2 پر زن غالب ہے تو اسے اختیار کرنا ہے، اگر رؤیت کے مقابلے میں حساب زیادہ یقینی تو اسے اختیار کرنا ہے، یہی ہدایت ہے اسلام کی۔ حیرت ہوتی کہ کیوں نہیں اس کو سمجھا جاتا ہے، کیوں ایک دوسرے رخ پر ایک جگہ لوگ ظاہری بن جاتے ہیں، بڑے بڑے مدقق اور محقق اور علامہ زمان جن کا اہل الظواہر سے اختلاف اسی پر ہے کہ نصوص کے ظاہر پر وہ جمود اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نصوص کی گہرائیوں میں اتریں اور ان کے اندر سے معنی کے موتی حاصل کریں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ حنفی جو اہل الرائے کہلاتے رہے اور جن کی دقت رائے اور تحقیق پر فخر کیا جاتا رہا، انہوں نے نصوص کے ظاہر پر جمود اختیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو نص کا ظاہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کے سلسلے میں اور عید الفطر کے تعین کے سلسلے میں رؤیت ہلال کو شرط قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے آپ چاند دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ روزے شروع کریں یا افطار کریں، یعنی عید الفطر منائیں، ٹھیک ہے۔ چاہے کتنی ہی سائنسی ایجادات ہو جائیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اس ضابطۂ شرعیہ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ موجودہ سائنسی آلات سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اصل بنیاد یہی شہادت ہوگی کہ اگر کوئی چاند کو دیکھتا ہے پھر گواہی دیتا ہے تو ہم اس کی بنیاد پر یہ معاملہ کریں گے۔ ٹھیک۔ اب چونکہ گواہی کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں، پہلے دور میں بڑی عدالت تھی، لوگ پرہیزگار تھے، متقی تھے اور ایک خوف خدا تھا ان کے اندر، تو بڑی احتیاط کے ساتھ گواہی دی جاتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دور بدلتا گیا اور اب آپ دیکھیں کہ مطلب تابعین کے زمانے سے ہی آپ یہ دیکھ لیے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ لیں، لاکھوں کی تعداد میں بلکہ گھڑ لیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے آج کل کے دور میں آپ دیکھیں جھوٹ بن کے مطلب لڑکا بن کے ویب سائٹ پر، فیس بک پر وہ لڑکی ہے لڑکا بن کے پاگل بنا رہے ہیں اور لڑکے ہیں لڑکی بن کے،
اور اسی طرح چیٹنگ بہت زیادہ عام ہو گئی، فراڈ بہت زیادہ عام ہو گیا. ایسے دور میں کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں سے بھی فون کر کے آپ کو جھوٹ بول دے جی میں نے چاند دیکھا ہے. اس کی اپنی ذاتی خواہش، نفسانی خواہش ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے پھر یقیناً یہ گورنمنٹ کا یہ اقدام بہت ہی مستحسن ہے کہ علماء کی ایک باقاعدہ ٹیم، جس میں کسی ایک مخصوص مسلک یا مخصوص مکتب فکر کے علماء نہیں بلکہ ہر مکتب فکر کی نمائندگی کے لیے چنے ہوئے علماء رکھے گئے، اور یقیناً ان کا کوئی ہیڈ بھی بنا دیا گیا. یہ ایک اچھا مستحسن عمل ہے. اور اس کی رائے کو پھر ایک حتمی رائے قرار دے دیا گیا. اور یہ فقہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہر دور کے اعتبار سے رفع فتنہ کے لیے، فساد کے دور کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کہ ضابطۂ شرعیہ بالکل اٹھ نہ جائے. تو اب یہ کمیٹی جو موجودہ ہے یہ بھی یہی کام کر رہی ہے کہ جو ضابطہ شرعیہ ہے اس کو صحیح طریقے سے جانچ پرکھ کر پھر لوگوں تک اس چیز کو پہنچانا. اور ان کی رائے پر پھر اب یہ موقوف ہوا کہ یہ روزے رکھے جائیں یا نہ رکھے جائیں، اور عید الفطر منائی جائے یا نہ منائی جائے. ٹھیک ہے. جب ایک مسلمانوں کا متفق علیہ طریقہ کار جو ضابطہ شرعیہ کے عین مطابق ہے رائج ہو جائے تو پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں پھر نہ فتنہ ہے نہ فساد ہے، اس میں ایک اتحاد ہے، اتفاق ہے، میجورٹی نظر آتی ہے. تو یہ طریقہ اگر اختیار کر لیا جائے تو اس میں کوئی اس قسم کے فتنے فسادات جیسے بھائی نے سائل نے پوچھا ہے، اور عوام واقعی بہت زیادہ ذہنی طور پہ منتشر ہوتی ہے. مسلمانوں کو ایک دن پہلے روزہ رکھانا بھی حرام ہے اور ایک دن پہلے افطار کرانا بھی حرام ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شبہ ہو جائے، بادل ہے، چاند نظر نہیں آیا، اور یہ شبہ ہو جائے کہ شاید شعبان کی 29 تھی، شعبان ختم ہوا یا نہیں، تو شبہ میں روزہ نہ رکھا جائے. بے شک بعد میں تصدیق ہو جائے کہ جناب نہیں اس دن چاند ہو گیا تھا، روزہ تو ہمارا ضائع کو تو ضائع نہیں ہوتا، رمضان کے بعد قضا کر لیں، لیکن شبہ کی حالت میں روزہ نہ رکھا جائے. پھر فرمایا صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم. رؤیت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو. ہماری یہ ہلال کمیٹی والے بھی بڑی بڑی وہ تھرڈولائٹ مشینیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، تھرڈولائٹ سے دیکھنے کے ہم مکلف نہیں، چاند کو آنکھ سے نظر آنا چاہیے. یہ چاند دیکھنے کا طریقہ نہیں کہ کسی کو جہاز پہ بٹھا کر 35-40 ہزار فٹ بلندی پہ لے جائیں، اوپر سے دوربین لگا کہ شاید وہاں سے تو نظر آ جائے. ہم تو اس کے مکلف ہیں جو یہاں زمین پر کھڑے ہو کر نظر آئے، کیونکہ بلندی پہ تو ہم نے کئی دفعہ یہ سفر کرتے ہوئے تماشا دیکھا ہے کہ نیچے رات چھا رہی ہے، اوپر جہاز میں جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے سورج نظر آ رہا ہے، نیچے لائٹیں جل رہی ہیں، اندھیرا ہے، شہروں کی لائٹیں جل رہی ہیں، اوپر ہم جہاز میں جو ہے ہمیں سورج نظر آ رہا ہے. تو یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ اگر روزے سے ہوں اور جہاز میں اس بلندی پہ ہیں اور سورج نظر آ رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ نیچے تو اندھیرا ہو گیا، اوپر سورج نظر آ رہا ہے. تو فقہا نے پھر یہ فیصلہ دیا کہ جس زمین پر آپ ہیں اس کا حکم آپ پر لاگو ہوتا ہے. اگر نیچے مغرب ہو گئی ہے، سورج نظر آتا رہے، وہ جہاز سے آ رہا ہے، آپ روزہ افطار کر دیں. جس زمین پر آپ ہیں اس کا حکم آپ پر لاگو ہو. تو اسی طرح جس زمین پر کوئی ہے وہاں سے اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھے اور شہادت دے. یہ مشینوں سے اور تھرڈولائٹ سے اور دوربینوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہے. صوموا لرؤیتکم، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو. افطروا لرؤیتکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی نگاہ سے، آنکھوں سے چاند کو دیکھ کر افطار کرو. اب 2 بندے دیکھ لیتے ہیں، 4 دیکھ لیتے ہیں، 10 دیکھ. پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے روزہ رکھا جی، 3-4 مرد ہیں، 1 عورت گواہ ہے. بھئی جس گاؤں میں، جس قریے میں، جس محلے میں نظر آیا وہاں یہ 4 مرد اور 1 عورت ہی تھی، یا 3 مرد اور 1 اور مخلوق نہیں تھی، اور کسی کو کیوں نظر نہیں آیا؟ جب چاند نکلتا ہے تو پھر ایک آدھ کو نظر کیوں آتا ہے، باقیوں کو کیوں نظر نہیں آتا؟ تو ہماری حالت بڑی افسوسناک ہے کہ ہم نے دین کو بھی دنیا کے حصول کا سبب بنا لیا. اللہ ہمیں معاف کرے. تو اب تو
موجودہ سائنس اور آلات اور اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ چاند سورج کی گردش کو وقت سے پہلے کمپیوٹر پہ انہوں نے شمار کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کوئی معصومین پر مشتمل نہیں ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم نے بھی اس کو نوٹ کیا کہ ان کا اعلان وہ اصول کے مطابق درست نہیں تھا، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ قاضی نے اگر شہادت قبول کر لی، قاضی کون ہے؟ جس کو حکومت نے قاضی بنایا ہے، خود ہی کوئی بن گیا قاضی تو اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حکومت نے جس کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ وہ شہادتیں سن کر اس پر فیصلہ کر سکتا ہے، تو اس قاضی کے پاس اگر کوئی شہادت آتی ہے، سوال کیا تھا؟ مستند علماء اعلان کر دیں کمیٹی تو پر ہاں، تو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے وجود میں آنے سے پہلے تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ جو مستند علماء کے پاس اگر کچھ لوگ آ کر گواہی دیتے ہیں اور وہ ان کی گواہی کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کی حدود ولایت میں وہ فیصلہ نافذ ہے، لیکن مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے وجود میں آنے کے بعد اس سطح کے چوٹی کے علماء کے فتاوی موجود ہیں، ان کا اپنا عمل موجود ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہی کا فیصلہ معتبر ہوگا، جس کو حکومت کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اور یہ اختیارات دیے گئے ہیں، وہ شرعی قاضی ہے۔ اس قاضی نے اگر کوئی شہادت قبول کر لی اور غلط طور پر قبول کر لی اور فیصلہ کر لیا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسی فیصلے کو نافذ کیا جائے گا اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔